بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ اسرائیلی فوج نے امدادی قافلے سمود پر حلہ بول دیا، ایک کے سوا تمام کشتیاں ضبط، گریٹا تھنبرگ اور سینکڑوں جہدکار گرفتار۔ حماس نے اسرائیلی کارروائی کو دہشت گردی قرار دیا، کہا دنیا بھر کے آزادی پسند آواز اٹھائیں، کئی ملکوں میں احتجاج۔ سمود فلوٹیلا پر حملے کی کئی ملکوں نے کی مذمت، یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ فرانسسکا البنیز نے امدادی کارکنوں کے اغوا کو غیر قانونی قرار دیا۔ غازہ سٹی کے رہائشیوں کو آخری وارننگ، اسرائیلی بربریت جاری، تازہ حملوں میں 20 جاں بحق۔ مانچسٹر میں یہودی عبادت خانے کے قریب چاقو سے حملہ، 2 ہلاک، حملہ آور کو گولی مار دی گئی، یوم کپور کے دن کارروائی۔ بی جے پی حکومت جمہوریت پر بھرپور حملے کر رہی ہے، کولمبیا یونیورسٹی میں راہل گاندھی کا خطاب، کہا معیشت کو تباہ کر دیا گیا۔ بریلی میں دسہرے کے موقع پر ہائی الرٹ فلیگ مارچ، انٹرنیٹ 48 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ احمد آباد ٹیسٹ کے پہلے دن سراج چھا گئے، سال کا 30واں وکٹ لے کر ریکارڈ بنایا، ویسٹ انڈیز 162 پر آؤٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے امدادی قافلے سمود پر حلہ بول دیا اور درجنوں بلکہ سینکڑوں جہدکاروں کو گرفتار کر لیا، جن میں گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہے۔ یہ لوگ غازہ کی ناکہ بندی توڑنے اور غازہ کے لوگوں کی مدد کے لیے امدادی سامان پر مشتمل کشتیوں کو لے جا رہے تھے۔ اسرائیل نے کہا کہ درجنوں کشتیوں کو ضبط کر لیا گیا ہے، بلکہ ایک کے سوا تمام کشتیوں کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ اس قافلے میں 37 ملکوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں جہدکار شامل تھے۔ ان ملکوں میں اٹلی، اسپین، ترکی اور ملیشیا جیسے ملک شامل ہیں۔ امدادی قافلے کے ترجمان سیف ابو کیشک نے بتایا کہ گریٹا تھنبرگ کو اسرائیلی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی فوجی غیر ملکی جہدکاروں کی کشتیوں میں سوار ہوئے اور انہیں اسرائیل کی ایک بندرگاہ لے گئے۔ بعض ویڈیوز سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گریٹا تھنبرگ اسرائیلی سپاہیوں کے گھیرے میں ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ کئی کشتیوں کو روکا گیا اور اس میں سوار لوگوں کو اسرائیلی پورٹ پہنچایا گیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ گریٹا اور ان کے ساتھی محفوظ اور صحت مند ہیں۔ اس قافلے میں کھانا اور دوائیں تھیں۔ اس سے پہلے بھی غازہ کی ناکہ بندی توڑنے کی ایسی کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ امدادی قافلے سمود پر حملے کے بعد دنیا بھر میں احتجاج کیا گیا۔ انقرہ، بگوٹا، بیونس آئرس اور میڈرڈ سے بڑے احتجاج اور مظاہروں کی خبریں ملی ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ حماس نے کشتیوں پر حملوں اور جہدکاروں اور جرنلسٹوں کو گرفتار کرنے کی مذمت کی ہے اور اسے غداری پر مبنی سمندری لوٹ اور دہشت گردی قرار دیا ہے۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ یہ جارحانہ قدم ان عالمی والنٹیئرز پر حملہ ہے جو انسانی ہمدردی کے تحت ناکہ بندی کا شکار غازہ کے لیے ہنگامی مدد لے کر جا رہے تھے۔ غازہ بھوک مری کا شکار ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ایک سفاکانہ
حملہ ہے، یہ انسانیت پر وار ہے جس کی تمام آزاد انسانوں کو مذمت کرنی چاہیے۔ حماس نے عالمی جہدکاروں کی تعریف کی اور تمام آزادی پسند لوگوں سے کہا کہ وہ عوامی سطح پر احتجاجی تحریکیں چلائیں تاکہ اس درندگی کے خلاف دنیا بھر میں آواز بلند ہو۔ حماس نے انٹرنیشنل کمیونٹی اور یونائیٹڈ نیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری پوری کرے، سمندری لوٹ کی مذمت کریں اور فوری قدم اٹھا کر عالمی جہدکاروں اور ان کی کشتیوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ غازہ 2007 سے اسرائیل کی ناکہ بندی کا شکار ہے۔ مارچ سے ناکہ بندی کو سخت کر دیا گیا اور عملاً غازہ کے لوگوں پر کھانا، پانی، دوائیں، ضروری سامان، بجلی سب کچھ بند کر دیا گیا ہے۔ ان حالات میں بھوک سے سینکڑوں لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے۔ سمود فلوٹیلا کے آرگنائزرز نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی یہ رکاوٹیں ہمیں اپنے مقصد سے روک نہیں سکتی، ہم ناکہ بندی توڑنے اور غازہ کے لوگوں کی مدد کے لیے اپنا مشن جاری رکھیں گے۔ آرگنائزرز نے کہا کہ ضبط کی گئی کشتیوں پر سوار کارکنوں کو نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ یہ ماحول بگاڑنے والی کشتیاں ہیں۔ وزارت نے کہا کہ ایک کے سوا تمام کشتیوں کو ضبط کر لیا گیا ہے اور اگر وہ ایک کشتی بھی غازہ کے قریب آئی تو اسے بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ ایک اندازہ ہے کہ ان کشتیوں میں سے 443 لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ کئی لوگوں پر پانی کی بوچھاڑ سے حملہ کیا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق سے متعلق نمائندہ فرانسسکا البنیز نے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے امدادی قافلے پر سوار کارکنوں کا اغوا غیر قانونی ہے۔ مغربی ملکوں کی حکومتیں اسرائیل کے اس جرم میں شریک ہیں۔ فرانس نے کہا کہ ہم اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قافلے میں شامل لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں اور انہیں کاؤنسل سروس فراہم کریں۔ سوئٹزرلینڈ نے کہا کہ سمود قافلے کے خلاف کارروائی عالمی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے اور اس میں شامل لوگوں کی حفاظت کو ہر حال میں یقینی بنانا چاہیے۔ ترکی نے کہا کہ ہم اسرائیل نیوی کی اس کارروائی کی مذمت کرتے ہیں جو ایک دہشت گرد کارروائی ہے۔ اسپین نے کہا کہ ہم سمود قافلے کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان کا کونسلیٹ چوکس ہے۔ بیلجیم نے کہا کہ ہم اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عالمی سمندری قانون کی پاسداری کرے۔ آئرلینڈ نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے سمود قافلے کو روکنا فکر کی بات ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے ایک رکن نے کہا کہ اسرائیل نیوی کی طرف سے اس قافلے کو روکنا مجرمانہ عمل ہے۔ اٹلی کی ایک لیبر یونین نے کہا کہ جمعے کو عام ہڑتال کرتے ہوئے سمود قافلے کے خلاف کی ضبطی اور اسے روکنے کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ جرمنی نے کہا کہ گرفتار کیے گئے کارکنوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایران نے کہا کہ سمود قافلے کے خلاف اسرائیل کی جاری یہ دہشت گردی اور عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ امدادی کارکنوں کی کوششیں تعریف کے قابل ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سمود قافلے پر اسرائیل کے بزدلانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ان بے لوث کارکنوں کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کے لیے جا رہے تھے۔ پاکستان ان تمام کارکنوں کی فوری اور کسی شرط کے بغیر رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس دوران خبر ملی ہے کہ گرفتار کیے گئے کارکنوں کو ایک سخت سیکیورٹی والی اسرائیلی جیل میں لے جایا گیا ہے۔ کویت نے کہا کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کویت کے وزیر خارجہ عبداللہ علی الیاحییٰ نے کہا کہ ان کی وزارت کارکنوں کی حفاظت اور فوری رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ غازہ میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے۔ جمعرات کو صبح سے دوپہر تک اسرائیلی حملوں میں 20 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل نے بربریت کے 27ویں دن کئی جگہ حملے کیے۔ میڈیکل سورسز نے بتایا کہ ہاسپٹلز میں کئی زخمیوں کو لایا گیا ہے۔ اس دوران غازہ سٹی کے رہنے والوں کو اسرائیل نے شہر چھوڑنے کی آخری وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ اگر وہ باہر نہیں گئے تو انہیں ملیٹنٹس کے ساتھ ہی سمجھا جائے گا۔ اسرائیل نے ساؤتھ لبنان میں ایک کار پر حملہ کیا جس سے 2 لوگ جاں بحق ہوئے اور 1 زخمی ہوا۔ اس طرح اسرائیل نے ایک بار پھر لبنان کے ساتھ جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی۔ سلے کو برطانیہ کے مانچسٹر میں ایک یہودی عبادت خانے کے باہر چاقو سے حملے میں 2 لوگ ہلاک ہوئے اور 3 بری طرح زخمی ہوئے۔ چاقو سے حملے سے پہلے ایک کار نے وہاں موجود لوگوں کو ٹکر دی۔ یہ واقعہ یہودیوں کے اہم تہوار یوم کپور کے دن پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آور کو گولی مار دی گئی ہے۔ بم کو ناکارہ بنانے والی یونٹ فوری مقام پر پہنچ گئی اور اس بارے میں تحقیق کی کہ کیا حملہ آور کے پاس بم بھی تھا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے حملے کی مذمت کی ہے۔ مانچسٹر پولیس نے کہا کہ اسے صبح 9:30 بجے کے آس پاس اس واقعے کے بارے میں خبر ملی۔ اب تک حملہ آور کی پہچان نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی اس کا مقصد معلوم ہو سکا ہے۔
لندن میں اسرائیل کے سفارت خانے نے حملے کی مذمت کی اور اسے تکلیف دہ قرار دیا۔ اس حملے کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم جو کوپن ہیگن میں تھے لندن لوٹ آئے۔ اس واقعے کو اسرائیل کے خلاف بڑھتے ہوئے عالمی جذبات سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب کچھ گھنٹے پہلے ہی اسرائیل نے امدادی قافلے سمود یا سمود فلوٹیلا کو روکا تھا، اور اس کے علاوہ غازہ میں تقریباً 2 سال سے اسرائیل بربریت کر رہا ہے۔ برطانیہ کے کنگ چارلس نے کہا کہ وہ اس حملے سے سکتے میں ہیں۔ وزیر اعظم سٹارمر نے ایکس پر لکھا کہ یہ حملہ یوم کپور پر ہوا ہے جو یہودیوں کا سب سے مقدس دن ہے، اس وجہ سے یہ اور بھی زیادہ وحشت ناک ہے۔ مانچسٹر میں 2017 میں ایک خودکش بم حملے میں 22 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ 2017 کا وہ حملہ ایک میوزک کنسرٹ کے دوران کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ 4 ہفتوں میں چائنا کے صدر زی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چائنیز لیڈر سے سویابین کی خریدی کے بارے میں بات چیت کریں گے کیونکہ ان کی ٹریڈ وار کی وجہ سے امریکہ کے کسان کافی پریشان ہیں۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ہمارے ملک کے سویابین کے کسان تکلیف اٹھا رہے ہیں کیونکہ چائنا سویابین نہیں خرید رہا ہے، اس مسئلے پر ہم بات کریں گے۔ اتر پردیش کے بریلی ڈویژن کے 4 ضلعوں میں دسہرے کے موقع پر سخت چوکسی اختیار کی گئی ہے اور فلیگ مارچ کیا گیا ہے، جہاں پر حال ہی میں آئی لو محمد پروٹیسٹ ہوا تھا اور جھڑپیں ہوئی تھیں۔ انٹرنیٹ 48 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پی اے سی اور ریپڈ ایکشن فورس جیسی فورسز کو سڑکوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن میں بتایا کہ انٹرنیٹ، براڈ بینڈ اور ایس ایم ایس سروسز 4 اکتوبر کو تیسرے پہر 3 بجے تک بند رہیں گی۔ ہوم سیکریٹری گورو یادو نے بتایا کہ ایسے اندیشے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال افواہیں پھیلانے اور فرقے وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے، اسی لیے انٹرنیٹ کو بند کیا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے 2000 سے زیادہ لوگ کوتوالی علاقے میں ایک مسجد کے باہر جمع ہوئے تھے اور جمعے کی نماز کے بعد ان کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ایک دن پہلے بریلی کے اعلیٰ حضرت خاندان نے الزام لگایا تھا کہ پولیس مسلمانوں پر زیادتی کر رہی ہے اور انہیں اجتماعی سزا دے رہی ہے۔ لوک سبھا کے لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ انڈین ڈیموکریسی پر بھرپور حملے کر رہی ہے۔ راہل گاندھی کولمبیا کی ایک یونیورسٹی میں خطاب کر رہے تھے۔ بی جے پی نے جوابی وار کرتے ہوئے راہل گاندھی کو لیڈر آف پروپیگنڈا قرار دیا اور غیر ملکی زمین سے انڈین جمہوریت کو نیچا دکھانے کے لیے ایک بار پھر ان پر تنقید کی۔ راہل گاندھی نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑا جوخم یہ ہے کہ انڈیا میں جمہوریت پر حملہ ہو رہا ہے۔ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جہاں کئی مذہب، کئی روایتیں، کئی زبان ہیں اور انڈیا دراصل تمام لوگوں کی روایتوں، مذہبوں، نظریات کے درمیان ایک ڈائلاگ ہے اور جمہوریت میں ایسا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن انڈیا میں جمہوریت کے سسٹم پر بھرپور حملہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے انڈیا کے حالات کا کمپیریزن چائنا کے حالات سے کرتے ہوئے کہا کہ چائنا نے جو کیا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ان کا اشارہ چائنا کے سخت نظام اور چائنا میں عوام کو دبانے کی طرف تھا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ چائنا نے یہ ثابت کیا کہ غیر جمہوری انداز میں پروڈکشن کیسے کیا جاتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ راہل گاندھی نے مرکزی حکومت کی پالیسیوں، معاشی پالیسیوں جیسے نوٹ بندی اور جی ایس ٹی پر تنقید کی اور کہا کہ ان معاشی پالیسیوں کی وجہ سے چھوٹے اور اوسط کاروبار تباہ ہو گئے۔ انہوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی پر تنقید کرتے ہوئے ہندوتوا کے نظریہ ساز ساورکر کے ایک بیان کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے ان کے دوستوں کی طرف سے ایک مسلمان کو مارنے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں اس سے بہت خوشی ہوئی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اس طرح کی خوشی بزدلی ہے۔ بی جے پی کی ترجمان شہزاد پوناوالا نے کہا کہ راہل گاندھی نے ایک بار پھر لیڈر آف پروپیگنڈا کا رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی آخرکار انڈین اسٹیٹ سے لڑ رہے ہیں۔ بعض وقت تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ امریکہ اور برطانیہ ہمارے معاملوں میں دخل دے۔ آر ایس ایس چیف موہن بھاگوت نے دسہرے کے موقع پر اپنے خطاب میں آتم نربھر بھارت پر زور دیا۔ امریکہ کے ساتھ ٹیرف وار کے درمیان انہوں نے سودیشی کی اہمیت جتائی۔ وجے دشمی کے ایک پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے بھاگوت نے آپریشن سندور کا بھی ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بھاگوت نے بنگلہ دیش اور نیپال کے حالات کا حوالہ دیا اور کہا کہ حکومت کو عوام سے کٹنا نہیں چاہیے۔ کرکٹ، محمد سراج اور ان کے ساتھی فاز بولر جسپریت بمراہ نے غضبناک مظاہرہ کرتے ہوئے احمد آباد میں کھیلے جانے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ویسٹ انڈیز کو 162 پر سمیٹ دیا۔ سراج نے 38 رن دے کر 4 وکٹ لیے، بمراہ نے 41 رن دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک انڈیا نے 2 وکٹ پر 121 رنز بنا لیے۔ کے ایل راہل 53 پر ناٹ آؤٹ ہیں، شبھمن گل 18 پر کھیل رہے ہیں۔
ہیں۔ سراج نے اپنے بولنگ مظاہرے کے دوران ایک ریکارڈ بنایا، وہ اس سال 30 وکٹ لینے والے پہلے بولر بن گئے، اور انہوں نے مشیل سٹاک کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے 29 وکٹیں لیں۔ ویسٹ انڈیز کی طرف سے جسٹن گریوز نے 32 رنز بنائے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے امدادی قافلے سمود پر حلہ بول دیا، ایک کے سوا تمام کشتیاں ضبط، گریٹا تھنبرگ اور سینکڑوں جہادکار گرفتار۔ حماس نے اسرائیلی کارروائی کو دہشت گردی قرار دیا، کہا دنیا بھر کے آزادی پسند آواز اٹھائیں، کئی ملکوں میں احتجاج۔ سمود فلوٹیلا پر حملے کی کئی ملکوں نے کی مذمت، یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ فرانسسکا البنیز نے امدادی کارکنوں کے اغوا کو غیر قانونی قرار دیا۔ غازہ سٹی کے رہائشیوں کو آخری وارننگ، اسرائیلی بربریت جاری، تازہ حملوں میں 20 جاں بحق۔ مانچسٹر میں یہودی عبادت خانے کے قریب چاقو سے حملہ، 2 ہلاک، حملہ آور کو گولی مار دی گئی، یوم کپور کے دن کارروائی۔ بی جے پی حکومت جمہوریت پر بھرپور حملے کر رہی ہے، کولمبیا یونیورسٹی میں راہل گاندھی کا خطاب، کہا معیشت کو تباہ کر دیا گیا۔ بریلی میں دسہرے کے موقع پر ہائی الرٹ فلیگ مارچ، انٹرنیٹ 48 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ احمد آباد ٹیسٹ کے پہلے دن سراج چھا گئے، سال کا 30واں وکٹ لے کر ریکارڈ بنایا، ویسٹ انڈیز 162 پر آؤٹ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔